سامعین آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی اتوار کو ہمارا پروگرام ہوا تھا تو لوگوں نے مجھے بہت فون کیے، اعتراضات بھی اٹھائے۔ تو میں نے کہا جی آپ کو حق ہے میڈیا پہ جواب دینے کا۔ تو میں نے کہا جی کیا آپ کو اعتراض؟ انہوں نے کہا جی شاہ جنجوعہ صاحب نے بات کی ہے۔ تو میں نے کہا آپ جواب دے سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ میرا نمبر کھلا ہوتا ہے، آپ جس ٹائم چاہیں اس پر لائیو کال کر سکتے ہیں۔ تو جنجوعہ صاحب ہم آپ کو ادھر آپ کی آواز پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے بھی آپ کو اور آپ کے جتنے سامعین و ناظرین ہیں جہاں جہاں دنیا بھر میں آپ کا یہ پیغام پہنچتا ہے، سب کو السلام علیکم، اور سب کے لیے جو ہے وہ بڑی نیک تمنائیں ہیں۔ جنجوعہ صاحب پچھلی دفعہ جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے فکرہ کہا کہ مناظر القرآن ایک کوفیوں کا ایک جا آپ قبلہ حضور کی آپ نے بات کی تو لوگوں کے اعتراضات آئے ہیں۔ دوسرا قبلہ حضور تو مدینہ شریف کی مسجد نبی میں جو ہے وہ نماز ادا فرما رہے ہیں، اور ان کے شہزادے جو ہے وہ ایک کپڑا بچھا کر جو ہے مسجد نبی میں، غالباً مسجد نبی کا ہی فوٹو ہے جو میری نظروں کے جا سامنے ہے، جا تو انہوں نے اس جائے نماز پر جو ہے نا وہ جو کارپٹ پر بھی انہوں نے کپڑا بچھایا ہوا ہے۔ تو جنجوعہ صاحب آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے نا آج کی گفتگو کا آغاز مشکات شریف کی حدیث نمبر 52 اس سے کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلک چیزوں سے اجتناب کرو، 7 خطرناک خصلتیں ہیں، ان سے اجتناب کرو تو ایمان بچے گا۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ چیزیں کیا ہیں، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور سب سے اہم مارکے کے دن میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر فرار ہونا۔ یعنی جب جہاد کا وقت آئے تو اس وقت میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر فرار ہو جانا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی انفرادی اعمال کے ساتھ یہ ایک اجتماعی عمل، اور اس اجتماعی عمل میں جس سے اسلام کی بقا اور اسلام کا احیاء منسلک ہے، وہ ہے جہاد کرنا۔ جہاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا حضرت کعب۔ یہ بڑے نامور شاعر بھی تھے، اور انہوں نے تمام مدنی صحابی ہیں، انصار میں سے ہیں، اور انہوں نے تمام جنگوں اور غزوات میں حصہ لیا۔ لیکن ایک جنگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوئی، اس میں یہ شامل نہ ہو سکے۔ تو جب جنگ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت کعب کہاں پہ ہیں، تو فرمایا گیا کہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ ان کی طلبی ہوئی اور ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اس جنگ میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟ انہوں نے اس کی وضاحت دی، اور وضاحت بڑی معقول تھی کہ ایک تو ان کی کوئی جو ہے وہ طبی وجہ تھی، میڈیکل کنڈیشن تھی، اور دوسرا ان کے گھر کے کچھ ایسے حالات تھے کہ جن کی وجہ سے وہ اس ایک جنگ میں شامل نہ ہو سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ نے ان کا جواب سنا، لیکن آپ ان کے جواب سے خوش نہیں ہوئے۔ آپ کے چہرہ اقدس پر ناراضگی کے یہ آثار دیکھ کر حضرت کعب بن مالک کی تو گویا جان ہی نکل گئی۔ انہوں نے بڑی معافیاں مانگی، استغفار کیا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد تمام جنگوں کے اندر وہ شامل ہوئے۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری، جن کا مزار لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ترکی کے اندر ہے، وہ قلعہ قسطنطنیہ جو اس وقت کا پینٹاگون تھا، اسے فتح کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے اس گھر سے نکل کر
ترکی آئے جس جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا. وہ میزبان رسول ہے، لیکن وہ اپنا گھر چھوڑ کے، مسجد نبوی چھوڑ کے، خانہ کعبہ شریف کو چھوڑ کر 80 سال کی عمر میں ترکی آتے ہیں جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے. اور ان کے ساتھ حضرت کعب بھی ہیں. اور حضرت کعب جو ہے، ان سے پوچھا گیا کہ غالباً وہ یا تو نابینا ہو چکے تھے یا ان کی بینائی بہت کمزور ہو چکی تھی. تو ان سے یہ سوال ہوا کہ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب تو آپ کا آرام کرنے کا ٹائم ہے، چلا کشی کا ٹائم ہے. آپ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. یہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے، آپ جیسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ جو ایک جہاد مجھ سے مس ہو گیا تھا، میں اس کے ازالے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ لشکر اسلام ہوگا. اور اس کے سپہ سالار کے بارے میں بڑی بشارتیں دیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میری زندگی وفا کرتی تو اس وقت کے کفار و مشرکین کا جو سب سے بڑا جنگی مرکز تھا قسطنطنیہ، اس کی دیواریں آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور اس کا ادو دربہ دیکھے کس طریقے سے وہ بنایا گیا. وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے بھی غالباً 1000 سال یا 1500 سال پہلے کا ہے. اور وہ آج بھی اتنا مضبوط ہے کہ اگر وہاں پہ فوج کھڑی ہو تو اسے فتح کرنا ناممکن ہے. لیکن وہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری ان کے ساتھ آتے ہیں، اور ان کے علاوہ سینکڑوں صحابہ اور بھی آتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جہاد کی اہمیت اور فرضیت کا عالم ہے. اور اس کے اوپر وہ لوگ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی فرمائی، آپ کے ساتھ دن رات گزارے، یہ ان کا رد عمل ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے جو یہ ہمیں گیت سناتا تھا کہ اگر مجھے مدینہ شریف کے کتوں کے پاؤں چومنے کا موقع ملے تو میں ان کے پاؤں چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگاؤں گا. کس کے؟ مدینہ شریف کے کتوں کے پاؤں چومنا بھی سعادت سمجھتا ہوں، اور انہیں بھی اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. وہ شخص متکبر، راؤنیت کا شکار، نرگسیت کا شکار، بے ادب گستاخ شخص جب مدینہ شریف جاتا ہے تو ریاض الجنہ میں، مسجد نبوی میں، اس کے پوتوں کی آپ نے وہ پکچر میں نے جو شیئر کی ہے وہ اس کے خود اپنے بندو نے بنائی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اتنا حیا بھی نہیں کیا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جسے چومنا، اور اس کارپٹ کو جب بدلا جاتا ہے تو دنیا کے سلاطین اس کے ٹکڑے اپنے گھروں میں سجا کے رکھتے ہیں. بیمار ہوتے ہیں تو شفا کے لیے اپنے جسم پہ ملتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بلال حبشی اور عمر فاروق، بلال حبشی اور حضرت علی، بلال حبشی اور حضرت عثمان غنی غریب اور امیر کی تفریق کیے بغیر ایک ساتھ بیٹھتے، ایک جگہ پہ بیٹھتے. لیکن جب اس جگہ پہ یہ مردود گیا ہے، یہ کوفیوں کا امام گیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر رونیت کا یہ عالم ہے کہ اس کے بیٹے مسجد نبوی کے کارپٹ پہ نماز پڑھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے کپڑے بچھائے لمبے لمبے اور اس کے اوپر یہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ ہم شہزادے ہیں اور یہاں پہ باقی آنے والے لوگ نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور یہ جگہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ کھڑے ہو کے اس کارپٹ کے اوپر نماز پڑھ سکے. آپ اس فوٹو کو دوبارہ دیکھیں، اور میں تمام سامعین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس فوٹو کو دیکھیں کہ ان کی گردنیں نماز کے اندر کتنی اکڑی ہوئی ہیں. یہ مسلے کو دیکھنے کی بجائے کہیں اور دیکھ رہے ہیں. یہ اپنی بادشاہتیں، اپنے محلات دیکھ رہے ہیں، اور یہ نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے مناجیوں کو الو بنانا ہے اور ان سے پیسے نکلوانے ہیں. یہ اس شخص کی حالت ہے، اور یہ میرا اعتراض ہے. اور دوسری طرف دیکھیں کہ پیٹ نے، پتہ ہے پیٹ کو کہ وہ کسی ایک جگہ سے 500 ووٹ بھی نہیں لے سکتے، اور اس پیٹ نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے، لیکن طاہر القادری اس میں نہیں جا رہا.
الیکشن کے اندر نظام بدلنے کا دعویٰ ہے، لیکن طاہر القادری کے بیٹے پاکستان نہیں جا رہے. نظام بدلنے کا ارادہ ہے، لیکن اس کا کوئی پوتا، اس کی بہو، اس کی وائف اس الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے رہی. تو جو الیکشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں نون لیگ پیپلز پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی تو وہ آگے پیچھے ناراض ہو کے جائیں گے. تو یہ انہیں کہیں گے آؤ ہمارے ساتھ ایک نیٹ ورک ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس لوگ ہیں، ہم آپ کی الیکشن مہم چلائیں گے، آپ ہمارا ٹکٹ لیں اور الیکشن لڑیں. اور جب وہ مجبوراً ادھر ادھر دیکھ کے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ جب ان کی طرف آئیں تو یہ کہیں گے کہ ہم آپ سے کچھ نہیں لیتے، لیکن ہمارا یہ ایک منہاج ایجوکیشن سٹی کا پروگرام ہے، ایک فرید ملت اسپتال ہے، اس کے اندر جو ہے وہ 50 ارب یا 100 ارب چاہیے، تو آپ کو جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ دے دیں. ایک پروجیکٹ ہے جس کی قیمت جو ہے وہ 20 کروڑ ہے، دوسرے کی جو ہے وہ 80 کروڑ ہے، تو آپ اس میں سے جو بھی ہوتا ہے تو وہ شرمی بے شرمی کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ پیسے تو دیں گے. اس طریقے سے ان کی واردات ڈلتی ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، دوسرا طریقہ ان کا لوٹنے کا یہ ہے کہ جب یہ شخص کوفیوں کا امام رامفورڈ روڈ مسجد میں بیٹھا تھا اور لوگوں سے اپیل کر رہا تھا کہ اور پیسے دیں، اپنی بچیوں کے جہیز اٹھا کے مجھے دے دیں، ان کے زیورات اٹھا کے دے دیں، اور جو جمع پونجی آپ کے پاس ہے وہ دے دیں. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو ہر دفعہ آپ کو، ہر سال آپ کو دھرنے کے لیے پیسے دیے ہیں اور پیسے دے دے کے کنگال ہو گئے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میری بہو نے آج ایک بڑی زبردست بات کی ہے، اور وہ بات یہ کی ہے کہ بہو کہتی ہے کہ ابو جی کہ بلا شیخ الاسلام، یہ لوگ اپنے گھر لینے کے لیے بھی تو قرضے لیتے ہیں نا، یہ لوگ اپنے بزنس چلانے کے لیے بھی سود پر بینک سے قرضے لیتے ہیں، تو اب یہ اور قرضے لے کر ہمیں پیسے کیوں نہیں دے سکتے. اس پر اس کوفیوں کے امام نے کہا کہ میں یہ بات اپنی بہو کے منہ سے سن کر خوش ہو گیا، اور پھر میں نے اس کا ماتھا چوم لیا کہ دیکھے کتنی زبردست بات کی ہے. یہ دیکھے یہ طریقہ واردات ہے جو اسلام کے نام پر کئی سالوں سے ہو رہا ہے. یہ صوفیزم کے نام پر تمام ادیان کا ایک چربہ بنا کر قوم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. یہ وہ بے ادب اور گستاخ ٹولہ ہے کہ جس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جہاں پر سلاطین عالم، جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے اولیاء جا کے اپنی گردنیں جھکا کے اس جگہ میں جاتے ہیں تاکہ کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو جائے کہ ان کا تمام ان کے نیک اعمال غارت نہ ہو جائیں، اس جگہ پہ اس مردود نے یہ ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس نے اپنے پوتوں کو اتنا دربار رسالت مآب کا ادب نہیں سکھایا. یہ وہ بدبخت ہے جو کہتا تھا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیری خاطر لڑتا پھرتا تیرے عدوؤں سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا. ارے اس دور میں تو ہوتا، تو کیسے ہوتا؟ تیرے جیسے ناپاک لوگ اس دور میں کیسے ہوتے؟ یہ اللہ کا حکم نہیں تھا. لیکن اگر تمہاری خواہش کو سچ مان لیا جائے تو پھر غزہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ جنگ کرو، جہاد کرو، اس غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاؤ. اور اگر آواز بھی نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم اتنا شرم کرو کہ منہاج ایجوکیشن سٹی کو کہو کہ ان کے پاس جو کئی ملین پڑے ہوئے ہیں، اس وقت غزہ کے لوگ ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں. 3 4 دن کے بعد بزرگوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو اور بچوں کو کھانے کو ملتا ہے، تو یہ پیسے انہیں وہاں پہ بھیج دو. لیکن اس نے وہاں غزہ کے لوگوں کے لیے کیا بھیجنا تھا؟ یہ 1-2 ماہ کے بعد آپ کے ساتھ فرانس میں اس کے پوتے کی شادی طے ہوئی ہے، اور اس شادی کے لیے جو ٹرکش ہال بک کیا جا رہا ہے وہاں پہ 25 ڈشیں پیش کی جائیں گی. یعنی ان حالات میں جب جہاد کی ضرورت ہے تو یہ جہاد سے غائب ہو کے کبھی ادھر چھپتا ہے کبھی ادھر چھپتا ہے، اور جب غزہ کے مسلمانوں کو فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے تو یہ یورپ میں آ کے بادشاہوں کی طرح اپنے پوتے کا جو ہے وہ شادیاں کر رہا ہے. یہ بالکل گمراہ شخص ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ باطل طاغوتی استعماری طاقتوں کے ایجنڈے پہ چلتا تھا، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. اس کے بارے میں کسی قسم کی خوش فہمی رکھنا، کسی قسم کے ہمدردی کے جذبات رکھنا، یہ بہت بڑی نادانی ہے، بے وقوفی ہے، ناسمجھی ہے. اس لیے کہ جو شخص اپنے
سر پہ قرآن رکھ کے جھوٹی قسمیں کھا سکتا ہے، وہ شخص کسی بھی موقع پر سدھر نہیں سکتا۔ جو شخص قسمیں اٹھا کے حلف دے کے قبریں کھود کے لوگوں کو کفن پہنا کر یہ کہے کہ جو کامیابی کے بغیر، مستفی انقلاب کے بغیر دھرنے سے واپس آئے اسے گولی مار دو، اور پھر وہ جو ہے وہ نمک کھا کے ہارٹ پرابلم کا بہانہ کر کے پاکستان چھوڑ کے فرار ہو کے واپس آ جائے اور پھر واپس جانے کا نام نہ لے، ایسا شخص اسلام کا باغی ہے۔ ایسا شخص کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک کلٹ ہے جس کے فالوور کلٹ ہے، کلٹ، اور سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ فراڈ ہے، لیکن وہ اس لیے چمٹے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اب برادری بن گئی ہے۔ اب ہمیں شرم آتا ہے کہ جن کے بارے میں ہم برا بھلا کہتے تھے وہ تو پاکستان جا کے دوبارہ وزیر اعظم بننے والے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ پھر ہمیں مجبوری ہے اسی کلٹ کے ساتھ رہنا ہے۔ جس طرح کفار و مشرکین کے لوگ کہتے تھے کہ معاذ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پاس آ کے کیوں بیٹھیں؟ آپ کی دربار میں غریب غربے بھی ہے، بلال حبشی جیسے کمزور ترین ننگ دھڑنگ لوگ بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ہم آ کے بیٹھے۔ اسی طرح اس کے پوتو نے کیا کہ ہم اسی نماز پہ کارپٹ پڑے، اسی کارپٹ پہ ریاض الجنہ، مسجد احرام، مسجد نبوی کی کارپٹ پہ نماز پڑھیں جس پہ باقی غریب غربے آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری توہین ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے، اور اس سوچ کو ختم کیے بغیر، اس کی مذمت کیے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہے۔ اس لیے کہ اگر اس طرح کی اجازت دے دی گئی تو کل مسجد احرام اور مسجد نبوی کے حسن کا کیا بچے گا؟ ہر شخص اپنا کپڑا بچھا کے اپنا مصلی لے کے جب نماز پڑھ رہا ہوگا تو یہ اللہ کے گھر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی، آپ کے ریاض الجنہ کی توہین ہوگی۔ اور اس خباثت کا آغاز طاہر القادری، یہ جو کوفیوں کا امام ہے، اس کے پوتو نے کیا ہے۔ راجہ صاحب، اس کی شدید مذمت کی جانی چاہیے۔ وہ تمام لوگ جو طاہر القادری کا اب تک ساتھ دے رہے ہیں، اگر ان میں رتی برابر بھی غیرت ہے، رتی برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، تو وہ کھل کر اس کے اوپر اعتراض کریں، بلکہ جب طاہر القادری آئے تو اس کے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑیں اور کہیں کہ کیا اس بے ادبی کے اوپر آپ کی خاموشی یہ جہالت ہے، یہ کفر ہے، یہ کیا خباثت یہ جو پھیلائی جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار تم ہو، یہ کیوں ایسا ہے؟ اور میں دوسری طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اب الیکشن آنے والا ہے، تو اس نے اپنے باپ کی جو قبر ہے حاجی غلام فرید الدین کی، جسے یہ ڈاکٹر فرید الدین کہتے ہیں، ان کا اصل نام حاجی غلام فرید الدین ہے، تو ان کی قبر کے اوپر عوامی تحریک کا جھنڈا لگایا ہوا ہے۔ باپ جس کی وفات ہو چکی کئی دہائیاں پہلے، اس کی قبر پر عوامی تحریک کا جھنڈا ہے، اور طاہر القادری کہتا ہے میں نے سیاست چھوڑ دی ہے۔ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھ لے، یہ منافقت، اسی منافقت نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا ہے، اور اسی منافقت کی وجہ سے میں نہیں بلکہ پوری دنیا نے جب یہ پوسٹ دیکھی اور کہا ہے کہ یہ کوفیوں کا امام ہے، یہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا تو یہ یزید کے ساتھ ہوتا، اور اگر امام مہدی کا دور ہوتا تو یہ ان کے مخالفین کے ساتھ ہوتا، اور کئی بہانے بنا کے یہ جہاد سے راہ فرار اختیار کر جاتا۔ بس میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، باتیں میرے پاس بہت سی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ان تھوڑی باتوں پر آپ کے جتنے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ غور کریں، اور آج جو میں نے گفتگو کی ہے اسے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اس پکچر کو دیکھیں، اور پھر جو ہے اس شخص سے سوال کریں، اور جب یہ فرانس آئے تو اسے پکڑے اور پوچھے کہ یہ جو تم روایات قائم کر رہے ہو مشرکانہ بے ادبی کی، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جی راج صاحب، شکریہ۔
جی جوا صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، آپ نے تصویر بھی شیئر کی، لیکن ان چاہنے والے بہن بھائیوں کا، دوستوں کا، یا جتنا بھی محبت اندھی ہوتی ہے، لیلا بھی جو ہے وہ ان کو سفید نظر آتی ہے، مجنو کو سفید نظر آتی تھی، لیکن جنجوا صاحب دیکھیں نا، ڈاکٹر صاحب جب دھرنے پہ تقریر کرتے تھے، وہ اپنا پسینہ و جو ان کو آیا ہوتا تھا گرمی میں وہ پونچھتے تھے، تو وہ کاغذ بھی لوگ جو ہے سنبھال لیتے تھے، وہ جو تھوکتے تھے وہ تھوک بھی سنبھال کے رکھتے تھے، کیا پتہ لوگوں نے کہاں کہاں رکھا ہوا ان پیپروں کو۔ اسی نہیں، طرح وہ مسجد نبی میں جو انہوں نے کپڑا بچھایا ہوا، کیا پتہ کتنے کروڑوں کا، کتنے اربوں کے وہ ٹکڑے بکیں گے۔ راجہ صاحب وہ لوگ نہیں مانتے تھے، یہ خود اپنی تھوک اور اپنے کھنگار اس کے ساتھ صاف کر کے یہ لوگوں کی طرف پھینکتا تھا، اور پھر اس کو جو چیلے ہیں وہ گلابز لگا کے اس کو اٹھا کے کسی اور کی طرف اچھال دیتے تھے۔ یہ بڑے چالاک لوگ ہیں، بڑے ہوشیار لوگ ہیں، اور غریب لوگ کو کیا پتا کہ یہ قبلہ کا تھوک ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اس زبان سے کوئی اللہ رسول کا نام لیا ہے تو شاید اس کے اندر کوئی برکت ہوگی، لیکن انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ تو عبداللہ بن ابی بھی پڑھتا تھا، لیکن کردار منافقانہ تھا، اس لیے وہ اسے جو ہے وہ منافق کہا گیا۔ تو اسلام کے اندر کردار کے بغیر، عمل اور تقوی کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط محبت، اور اس غیر مشروط محبت کا اظہار جو ہے وہ جہاد کے وقت ہوتا ہے۔ جب تک وہ نہ ہو، کوئی شخص لاکھوں دعوے کرے، وہ جتنا بڑا ٹائٹل جو ہے وہ خرید کے اپنے ساتھ لگا لے، وہ شخص کوفیوں کا امام ہی رہے گا، اور جنجوا کچھ نہیں صاحب، ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس موقع پر جو جب فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ استذاب ان پہ جو گزر رہا ہے، ان پر جو بارود برسایا جا رہا ہے، تو قبلہ حضور محترم ڈاکٹر صاحب اپنے شہزادوں کے ساتھ جو ہے مسجد نبوی میں، خانہ خدا میں جا کر ان کے حق کے لیے دعا مانگ رہے ہوں۔ ان کے حق کے لیے اگر دعا مانگنی ہوتی تو یہ کینیڈا میں تھا، پھر یہ کینیڈا سے چلا یو کے میں آیا اور ساری جگہوں پہ گیا، تو اس نے تو کسی ایک موقع پر 3 مہینے گزر گئے ہیں، فلسطین کا نام بھی نہیں لیا۔ کینیڈا میں سے ایک دعوت دی گئی کہ حضور آپ اگر دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں جاتے تو ہم نے کینیڈا میں اسرائیل کے خلاف دھرنے کا اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا، آپ اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ اس نے وہ دعوت نامہ ٹھکرا دیا اور اسے اٹھا کے پھینک دیا، کہا کہ خبردار مجھے دعوت دو، میں باطل طاغوتی استحصالی طاقتوں کے خلاف اپنی زبان بھی نہیں کھولنا چاہوں گا۔ پھر جب وہاں پہ کوئی محفل ہوئی تو کسی نے کہا کہ حضور آپ وہ باطل طاغوتی استحصالی طاقتیں تو نہیں ہیں آپ کے ساتھ، آپ چپکے سے، خاموشی سے، آہستہ آواز میں ہی فلسطینیوں کے لیے دعا کر دے۔ اس نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو ایسے شخص سے کوئی امید، یہ بہت بڑی نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ میں مناج القرآن کے لوگوں سے دوبارہ جو ہے یہ استدعا کروں گا کہ وہ طاہر القادری کا اعمال دیکھیں، طاہر القادری کا کردار دیکھیں، اس کے دعوے دیکھیں، اس کی قسمیں سنیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے وہ کس طریقے سے گمراہ ہو گیا ہے۔ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد گمراہ تھے، غلط راستے پہ تھے، لیکن ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہماری ناک کا مسئلہ ہے۔ مناجی اپنی ناک کا مسئلہ نہ بنائیں، طاہر القادری سے بہتر کروڑوں دنیا موجود ہے، اسے اٹھا کے پھینک دیں اور کسی صاحب کردار کو مناج القرآن کا سربراہ بنائیں، میں بھی ان کا ساتھ دوں گا۔ شکریہ رائے صاحب۔ میں آخری سوال جنجوا صاحب کروں گا، آپ کا قیمتی ٹائم ہے۔ جنجوا صاحب دیکھیں نا، ڈنمارک میں حرمت قرآن پر قرارداد، شیخ الاسلام محمد طاہر القادری کی قائم کردہ مناظر القرآن ڈنمارک تنظیم کی ہمہ وقت کوششوں سے ڈنمارک کی پارلیمنٹ میں حرمت قرآن پر قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ اب ڈنمارک میں قرآن مجید سمیت دیگر مقدس کتابوں کی بے حرمتی کرنے پر کم سے کم 2 سال قید کی سزا ہوگی۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب کی کوشش تو ہے نا جی۔ راج صاحب، یہ پوسٹ کس نے بنائی ہے؟ کیا اس پوسٹ کے اوپر مناج القرآن کی سٹیمپ لگی ہے؟ جی نہیں۔ اس پوسٹ کے اوپر کیا طاہر القادری کا نام اور اس کے دستخط موجود ہے؟ ان کی تصویر موجود ہے، خوبصورت سی۔ نہیں، تصویر کو چھوڑے، یہ پوسٹ جس نے بنائی ہے کیا وہ آفیشیل مناج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہے؟ ہمیں موصول ہو یا جی، ہم نے دیکھی ہے نہیں، جی، کچھ تو بھی نہیں ہے۔ یہ کسی الو کے پٹھے نے
یہ 2 نمبری کر کے جو طاہر القادری کا چیلا بنتا ہے وہ خام خواہ طاہر القادری کو کریڈٹ دے رہا ہے. یہی جھوٹ تو میں کہتا ہوں یہ منافقوں کا ٹولہ ہے, یہ کوفیوں کا ٹولہ ہے. طاہر القادری نے یہ دعویٰ کیا ہے تو مجھے طاہر القادری کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بات بتا دے. اگر طاہر القادری کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا ہے تو طاہر القادری کے بیٹے کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے مجھے آفیشیل پوسٹ میں یہی بات لکھی ہوئی بتا دے. نہیں ہے. یہ پھر یہ دعویٰ کرنے والے کون ہیں؟ یہ کوفی ہیں. یہ وہ مفاد پرست لوگ ہیں جو لوگوں سے بڑے بڑے پروجیکٹ سے لیے چندہ کرتے ہیں, 45% اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں اور 55% جو ہے وہ کوفیوں کے امام کو بھیج دیتے ہیں. یہ سارے مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جو مل کے کھاتا ہے, جو لوٹتا ہے عوام کو, مجھے اور آپ کو. لیکن اب آہستہ آہستہ عوام کا شعور اجاگر ہو رہا ہے اور جتنے پرانے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لات مار کے سے چھوڑ چکے. اب یہ نئے مرغے پھنساتا ہے, نئے چھوٹے چھوٹے کم عقل بچوں کو بلاتا ہے دین کے نام پہ, اور جب انہیں بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں چھوڑو طاہر القادری کو, دفع کرو, آپ آؤ کسی نیک کام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, ذکر اذکار کے لیے. تو وہ اس چال کے اندر آ جاتے ہیں. ورنہ جو پرانے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, عقل مند لوگ ہیں جن کا شعور اجاگر ہے, وہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں جاتے. انہیں پتہ ہے یہ فتنہ ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ احیاء اسلام کے ساتھ نہیں ہے, یہ احیاء اسلام کا دشمن ہے. جی راج صاحب, میرا خیال ہے جنجوعہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. سامان جنجوعہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. کوئی شخص کوئی بندہ سوال کرنا چاہے, اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہے یا بعد میں ہم سے ٹائم لینا چاہے تو ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم ان کے لیے حاضر ہے. جنجوعہ صاحب ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بھی حاضر ہے, لیکن آپ نے خود یہاں ٹیلی فون کرنا ہوگا, اس میں شامل ہوگا, یا آپ ہمیں لکھیں جی ہمیں فلاں دن ٹائم دے, ہم اس بات کا جواب دینا چاہتے ہیں. ہماری طرف سے آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. جی بالکل میں حاضر ہوں. سامعین, یہ تھے شاید جنجوعہ صاحب جن کی باتیں آپ نے سنی لائیو پروگرام میں. یہ باتیں ہو رہی تھی, کوئی بندہ جواب دینا چاہے تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے. سامعین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, جہاں سے بھی کوئی معلومات آتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. سامعین, کوئی بھی بات, کوئی بھی کسی قسم کا جواب دینا چاہے, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہے, اس کے لیے قطعاً کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے.